الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان لہم ان کے لیے جنات باغ ہیں، جنت کا معنی جو ہے وہ باغ ہے، تجری جاری ہیں جن کے من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں، یعنی وہ باغ ایسے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ جو نہریں بھی جو جاری ہیں اس کی تفصیل میں یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں تو نہری نظامی ہوتا ہے کہ زمین کو کھود کر اس کے اندر نہر کو بنایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر پانی زمین کے اوپر جائے گا تو وہ بکھر جائے گا۔ جنت کی جو نہریں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو کھودا نہیں گیا، وہ پانی اس کے اوپر بہتا ہے لیکن وہ ادھر ادھر پھیلتا نہیں ہے۔ وہ جو نہر کی جو دو کنارے ہوتے ہیں جتنا اس نے جانا ہے وہ اتنا ہی جائے گا، جتنی اس کی اونچائی ہے وہ اتنی اونچائی جائے گی لیکن پھیلے گا نہیں، زمین کے اندر کھدا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب ان کو رزق دیا جائے گا پھلوں میں سے، قالو تو وہ کہیں گے، کون؟ وہ جو جنت میں رہنے والے لوگ تھے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی کھانا ہے، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ شکل میں ایک ہی جیسے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں ازواج ہیں پاکیزہ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں جیسے پہلے بھی میں نے اسی قرآن کے شروع میں یہ کہا تھا کہ ایمان اور عمل جو ہیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایمان لانا اور عمل کرنا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ایمان لائیں گے پھر اس کے بعد نیک چیزوں کا فائدہ ہے۔ ایمان لائے بغیر جتنے بھی نیک اعمال ہم کرتے رہیں، عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، عقیدہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہے، تو پھر نیک اعمال کا قطعاً فائدہ نہیں ہے۔ جتنے مرضی نیک اعمال کرتے رہیں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن وہ رسول اللہ کے لائے ہوئے دین پر نہیں چلتا تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان صحیح ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کا فائدہ ملتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایمان صالحہ جو کرے گا، اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز ہے قرآن پاک کے اندر کہ وہ جیسے ہی کہیں ڈر کی بات کرتا ہے، جیسے اس سے پچھلی آیات میں کفار کو ڈرانے کے لیے ان کے وہ جہنم کا تذکرہ کیا گیا تھا، ان کی باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، ان کو جناب وہ اس میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں آگ ہے اور وہ اس میں جلیں گے۔ تو جیسے جب ڈرانے کی بات کی تو ساتھ ہی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ایک ترغیب بھی دے دی کہ ڈرنا نہیں، جہاں رب کے پاس جہنم ہے وہاں رب کے پاس جنت بھی ہے، اگر نیک کام کرو گے تو جنت ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جیسے ہی وہ ڈرانے کی بات کرتا ہے تو ساتھ ہی رحمت کی بات بھی شامل حال فرماتا ہے۔ پھر اس میں آگے پھلوں کی بات ہوئی کہ پھل دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے یہ تو ایک ہی جیسے پھل ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ جو پھل دیا جائے گا پہلے اس نے کھایا، اس کے بعد دوبارہ جو پھل دیا جائے گا وہ دونوں شکل میں ایک جیسے ہوں گے۔ جنت کے اندر ہی دو پھل دیے جائیں گے، وہ شکل میں دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ وہ کہیں گے یہ تو ایک ہی جیسا ہے، ابھی کھایا ہم نے، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو پہلے کے ذائقے سے جدا ذائقہ پائیں گے، ایک دم سے الگ سے ذائقہ ہوگا اس کا، تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ یار ہیں شکل میں دونوں ایک جیسے لیکن کھانے میں ٹیسٹ دونوں کا الگ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں جو پھل دیے جائیں گے وہ اس طرح کے ہوں گے جو دنیا میں ہم کھا کر گئے ہیں، جو نعمتیں ہم دنیا میں کھا کر گئے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی نعمت ہے، چاہے وہ سبزی ہے، چاہے وہ پھل ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی نعمت ہے، جب جنت میں نعمتیں ملیں گی تو وہ ان کی شکل کے مطابق ہوں گی۔ جیسے سیب ہم یہاں کھاتے ہیں، آم ہم یہاں کھاتے ہیں، یا سبزیوں میں کدو کھاتے ہیں، یا اور جو طرح طرح کی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے یار یہ تو سیب ہم دنیا میں کھا کے ہیں یار،
یہاں بھی یہی مل گیا، اور لیکن جب اس کو کھائیں گے تو وہ کہیں گے وہ دنیا کا ٹیسٹ تو کیا ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کا ہے، تو یوں وہ پھر اس سے خوشی محسوس کریں گے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں پاک ازواج ہیں۔ دنیا میں چونکہ ہم جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی تلخ مزاج ہوتا ہے، کوئی شیریں مزاج ہوتا ہے، کوئی وسیلہ ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر دنیا میں ہم رہتے ہیں تو کوئی بیچارہ گندا ہو جاتا ہے، پسینہ آتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، نہانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں ہر طرح کی راحت ہے۔ نہ جو ہماری ازواج ہوں گی، جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والی جو ازواج ہیں، اگر یہ جنت میں جائیں گی تو یہ جوڑے جنت میں بھی ایسے ہی ایک ساتھ ہی جائیں گے، مطلب اگر جنت نصیب ہوگی دونوں کو تو وہاں پر بھی یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ لیکن یہاں اگر کوئی تلخی ہے تو وہاں وہ نہیں ہوگی، یہاں اگر جھگڑالو مزاج ہے تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں اگر گندگی ہے، صاف ستھرائی رہنے کی عادت نہیں ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں ہر طرح کی پاکی ہی پاکی ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ غم نہیں ہے۔ اگر اب فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، این یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ وہ مثال بیان کرے کم تر چیز کی، مچھر کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو پس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ اللہ حق بیان فرماتا ہے، ان کا رب جو ہے وہ حق بیان فرماتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو رہے جو کافر، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس سے کیا ارادہ ہے کہ وہ ایسی مثال بیان فرمائے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو اللہ اس سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے وہ جو بے پرواہ ہوتے ہیں، بے حکم والے ہوتے ہیں، یعنی کافر لوگ، جو فاسق لوگ ہیں، جو بات کو سنتے نہیں ہیں، گناہ میں پڑ جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہدایت نہیں فرماتا۔ یہاں سے اصل میں بیسیکلی بات جو پیچھے چند آیات پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی تھی منافقین کی، کہ انہوں نے آگ جلائی اور ان کو روشنی تو میسر آئی لیکن ایک دم ان کے سامنے سے روشنی چلی گئی۔ یہ تو آیاتیں اکٹھی آئی تھی نا مثال والی، یہاں سے اس کے بارے میں منافقین نے اعتراض کیا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے، اللہ تو ڈائریکٹ بات کرے گا، مثال کیوں بیان کرتا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بات بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اصل میں کلام کا مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ بات یوں ہے، تو اب یہ مثال بیان کرنا بیسیکلی کلام میں تقویت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بھی تقویت پیدا کر، اللہ سے بہتر کلام کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ نے بھی کلام میں تقویت پیدا کرنے کے لیے مثال سے بات کو سمجھایا۔ لیکن اب اس میں مثال جیسی بھی ہو، اب ظاہر ہے کہ جو اچھی چیز ہے اس کی مثال اچھائی سے دی جائے گی، جو کافر ہیں، جو برے ہیں، ان کی مثال ظاہر ہے کہ بری چیز سے دی جائے گی۔ اب اس میں ایک جگہ اور مثال تار عنکبوت، مکڑی کا گھر، اس کی مثال دی کفار کے بتوں کی، جو کفار کے جو بت تھے ان کو اس سے تشبیہ دی کہ تمہارے جو یہ بت ہیں یہ تو مچھر کے گھر سے بھی، مکڑی کے گھر سے بھی جو ہے وہ زیادہ کمزور ہیں، کہ مکڑی کے گھر اس کو پھونک مارو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو تمہارے بت جو ہے وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی مثالیں رب کو بیان نہیں کرنی چاہیے کہ یہ رب کا شیان شان نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اللہ حیا نہیں فرماتا بری چیز کو بری مثال سے بیان کرنے پر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ اب جو جاہل لوگ تھے، جن کو علم نہیں تھا، وہ اللہ کی اس بات سے گمراہ ہو گئے کہ نہیں اللہ کو تو چھوٹی بات بیان نہیں کرنی چاہیے، کسی عام چیز کا نام نہیں لینا چاہیے، وہ اس سے گمراہ ہو گئے۔ اور جو نیک لوگ تھے، جو علم والے لوگ تھے، وہ یہ بات سمجھ گئے کہ اللہ اپنے کلام میں تقویت پیدا کرنے کے لیے مثال بیان فرما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جو ہے وہ سمجھ گئے، یہی جو بات ہے۔ اور آگے جو آخری اس کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ فاسقین، فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، وہ فاسق ہے۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ یہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو تغابی ہے، گناہ کبیرہ میں فسق کی جو قسمیں ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ ایک ہے
تغابی، تغابی کسے کہتے ہیں؟ جو اتفاقیہ گناہ میں پڑ جائے، اس کو پتہ نہیں تھا، جھوٹ اس سے نکل گیا، اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ اس کے منہ سے نکل گیا، یہ تغابی ہے۔ لیکن وہ اس کو برا ضرور جانتا ہے، گناہ کو برا سمجھتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو۔ مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ آج امام صاحب آئے تھے، آپ کے منہ سے نکل گیا ہاں جی امام صاحب آئے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام صاحب نہیں آئے۔ تو اب یہ جو بات ہے یہ ہے کہ اس سے اتفاقیہ گناہ ہو گیا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ پھر دوسری قسم ہے انہماک، انہماک اسے کہتے ہیں جو لگاتار گناہ کرتا رہے، لگاتار جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے، جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے، لیکن گناہ کو برا ضرور سمجھتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ ہے یہ گناہ، لیکن چھوٹ نہیں پا رہا، جھوٹ کی عادت بیچارے سے نکل نہیں پا رہی، گالی دینے کی عادت نکل نہیں پا رہی ہے، کوئی بھی گناہ کبیرہ ہے اس کی عادت اس سے نکل نہیں پا رہی، لیکن اس کو برا ضرور سمجھتا ہے۔ پھر تیسری قسم ہے جحود، جحود کسے کہتے ہیں؟ جحود اسے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو گناہ کبیرہ کرے گناہ کو اچھا سمجھتے ہوئے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے اس کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، جائز سمجھ رہا ہے، ایسا شخص جو ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس گناہ کو اچھا سمجھتا ہو، اس کو جائز سمجھتا ہو، ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پہلے دو شخص جو ہیں وہ گناہ گار ضرور ہوں گے، پہلا جو شخص ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ جیسے ہی اس کو پتہ لگے گا وہ توبہ کر لے گا۔ درمیان والا جو شخص ہے وہ گناہ گار ضرور ہے، اس پر توبہ واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تیسرا جو شخص ہے وہ گناہ کو جب اچھا سمجھے گا، جائز سمجھ لے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں سے بچائے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔